مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے لیے ایک دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سائلوں سے بہت محبت کی اور ہر وقت ان کی ضروریات کو پورا کیا. جب بھی وہ کچھ مانگتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے. روایات میں آتا ہے کہ ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط فقال لا، کہ یہ کبھی نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کچھ مانگا ہو اور آپ نے اس کو وہ چیز دینے سے انکار کیا ہو. اب یہی دلیل صداقت حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام بھی ثابت کرتی ہے. یہ ممکن ہی نہیں کہ ایک شخص جھوٹا ہو اور پھر وہ سائلوں سے اتنی محبت اور ان کی اتنی فکر کرتا ہو. اب ہم بعض واقعات حضرت مرزا مسرور احمد ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کے اختتامی خطاب جلسہ سالانہ UK 2022 سے سنیں گے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بعض آدمیوں کی عادت ہوتی ہے کہ سائل کو دیکھ کر چڑ جاتے ہیں، اور کچھ مولویت کی رگ ہو تو اس کو بجائے کچھ دینے کے سوال کے مسائل سمجھانا شروع کر دیتے ہیں. تمہیں پتہ نہیں کہ اتنا مانگنا کتنا جرم ہے، کیا ہے کیا نہیں، اور اس پر اپنی مولویت کا روپ بٹھا کر بعض اوقات سخت سست بھی کہہ بیٹھتے ہیں. افسوس ان لوگوں کو عقل نہیں اور سوچنے کا مادہ نہیں رکھتے جو ایک نیک دل اور سلیم الفطرت انسان کو ملتا ہے. اتنا نہیں سوچتے کہ سائل اگر باوجود صحت کے سوال کرتا ہے تو وہ خود گناہ کرتا ہے. اس کو کچھ دینے میں تو گناہ لازم نہیں آتا. اگر مانگ رہا ہے، اچھا بلا صحت ہونے کے باوجود کام نہیں کر رہا اور مانگنے کی عادت ہے، تو اس کو دو، دینے کے بعد سمجھا بھی دو بشک، لیکن دو صحیح اس کو پہلے. تو گناہ تو اس پہ ہے، لیکن تم اگر کچھ دے دو گے تو تمہیں تو کوئی گناہ نہیں ہوگا. بلکہ حدیث شریف میں لو عطاکا راکبہ کے الفاظ آئے ہیں، یعنی خاص سائل سوار ہو کر بھی آوے تو بھی کچھ دے دینا چاہیے. اور قرآن شریف میں محمد سائل فلا تنہر کا ارشاد آیا ہے کہ سائل کو مت جھڑک. اس میں یہ کوئی صراحت نہیں کی گئی کہ فلاں قسم کے سائل کو مت جھڑک اور فلاں قسم کے سائل کو جھڑک. بس یاد رکھو کہ سائل کو نہ جھڑکو، کیونکہ اس سے ایک قسم کی بد اخلاقی کا بیج بویا جاتا ہے. اخلاق یہی چاہتا ہے کہ سائل پر جلد ہی ناراض نہ ہو. یہ شیطان کی خواہش ہے کہ وہ اس طریقے سے تم کو نیکی سے محروم رکھے اور بدی کا وارث بنا دے. غور کرو کہ ایک نیکی کرنے سے دوسری نیکی پیدا ہوتی ہے، اور اسی طرح پر ایک بدی دوسری بدی کا موجب ہو جاتی ہے. جیسے ایک چیز دوسری کو جذب کرتی ہے، اسی طرح خدا تعالیٰ نے یہ تجاذب کا مسئلہ ہر فعل میں رکھا ہوا ہے. اس طرح جذب کرنے کا ایک دوسرے کو مسئلہ رکھا ہوا ہے. بس جب سائل سے نرمی کے ساتھ پیش آئے گا اور اس طرح پر اخلاقی صدقہ دے گا تو قبض دور ہو کر دوسری نیکی بھی کر لے گا اور اس کو کچھ دے بھی دے گا. جو نیکی کی کرنے کی بعض دفعہ روکیں پیدا ہو جاتی ہیں، دل نہیں چاہتا، بعض دفعہ شیطان ورگلاتا ہے. اگر ایک نیکی کرو گے تو ایک نیکی سے دوسری نیکی کی طرف تو جو پیدا ہوتی چلی جائے گی. حضرت مسیح علیہ السلام خود کس طرح سائل کے ساتھ سلوک فرمایا کرتے تھے. حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ماسٹر محمد حسین صاحب، احمد حسین صاحب فرید آبادی کی بیوی نے ان کو بتایا کہ ماسٹر صاحب بھی مجھے کبھی کبھی حضور کی باتیں سناتے تھے. ایک واقعہ سنایا کہ چٹھی رساں آیا، ڈاکیا آیا ڈاک لے کے اور خط لایا. تو حضور کے پاس چائے رکھی تھی اور کسی آدمی نے مانگی. لوگ بیٹھے ہوئے تھے، چائے رکھی تھی، مانگی. حضور نے اس کو آنجلا بھر کے دے دی
یعنی چائے کی پتی پڑی تھی، یہ ہندی لفظ ہے آنجلا، یہ چلو بھر کے ایک مٹھی بھر کے دے دی، تو چائے کی پتی اسے دے دی ہوگی۔ تو ڈاکیے نے کہا کہ حضور چائے کی مجھے بھی عادت ہے، اس کو دیکھ کے اس کا بھی دل چاہا کہ چائے کی پتی لے جائے۔ حضور نے اس کو بھی دے دی۔ پھر وہ کہنے لگا جب چائے کی پتی لے لی تو حضور دودھ اور میٹھا کہاں سے لوں گا؟ تو آپ نے اس کو 1 روپیہ بھی دیا کہ چلو جا کے چائے بنا کے پی لو۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب ایک اور روایت بیان کرتے ہیں کہ یہی انہیں اہلیہ ماسٹر احمد حسین صاحب کی ماسٹر احمد حسین صاحب کے حوالے سے ہی کہ ایک دفعہ مجھے ماسٹر صاحب نے سنایا کہ سردی کا موسم تھا، ڈاکیہ خط لایا اور کہنے لگا کہ حضور مجھے سردی لگی ہے، آپ مجھے اپنا کوٹ دے دیں۔ تو حضور اسی وقت اندر گئے اور 2 گرم کوٹ لے کر آ گئے، کہنے لگے جو پسند ہو لے لو اس میں سے۔ اس نے کہا مجھے دونوں پسند ہیں۔ حضور نے فرمایا اچھا چلو دونوں لے جاؤ۔ حضرت محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین محسن انسانیت غلام احمد کی نعرہ تکبیر۔ صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب بھی ایک اور واقعہ بیان کرتے ہیں جو صفیہ بیگم بنت مولوی عبدالقادر صاحب مرحوم لدھیانوی نے بتایا، ان کو تحریر بھیجی تھی لکھا کہ ایک دفعہ ایک سوالی دریچے کے نیچے گزرتا مانگتا تھا۔ حضرت صاحب نے اپنا کرتا اتار کر سوالی نیچے دریچے کے ایک دفعہ ایک سوالی دریچے کے نیچے کرتا مانگتا تھا۔ حضرت صاحب سے آپ کی قمیض مانگی۔ حضرت صاحب نے اپنا کرتا اتار کر دریچے سے فقیر کو دے دیا۔ والد صاحب مرحوم نے فرمایا کہ اللہ اللہ کیسی فیاضی فرما رہے ہیں۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب بھی روایت بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ جب کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام چہل قدمی سے واپس آ کر اپنے مکان میں داخل ہو رہے تھے، کسی سائل نے دور سے سوال کیا، مگر اس وقت ملنے والوں کی آوازوں میں اس سائل کی آواز گم ہو کر رہ گئی اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام اندر چلے گئے۔ مگر تھوڑی دیر کے بعد جب لوگوں کی آوازوں سے دور ہو جانے کی وجہ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کانوں میں اس سائل کی دکھ بھری آواز گونج اٹھی، تو آپ نے باہر آ کر پوچھا کہ ایک سائل نے سوال کیا تھا وہ کہاں ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت وہ تو اسی وقت یہاں سے چلا گیا تھا۔ اس کے بعد آپ اندرون خانہ تشریف لے گئے، مگر دل بے چین تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر اسی سائل کی پھر آواز آئی اور آپ لپک کر باہر آئے اور اس کے ہاتھ پر کچھ رقم رکھ دی اور ساتھ ہی فرمایا کہ میری طبیعت اس سائل کی وجہ سے بے چین تھی اور میں نے دعا بھی کی تھی کہ خدا اسے واپس لائے۔ If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram. سفينا صل على محمد